سر سے لے کے پیروں تک جسم کو پراپر دھونا. بس یہ 3 فرائض ہیں غسل کے. قرآن کے اندر اتنا کہا گیا ہے کہ تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم اپنی بیویوں کا لباس ہو. اگر آپ غسل کے بغیر سو تو فرشتے آپ پہ لعنت بھیجتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آدھی بالٹی پانی سے بھی غسل پراپر کیا جا سکتا ہے. السلام علیکم, میرا نام ہے ویسر, آپ دیکھ رہے ہیں ہفصہ مرزا کی ایک اور ویڈیو میں آپ کا خوش آمدید. چلیے آج کا یہ سیشن, یہ کنورسیشن سٹارٹ کرتے ہیں. ہمارے ساتھ آج بھی موجود ہے ہمارے بھائی سمیت بھائی. انہیں سے ہم سوالات کریں گے اور یہ ان کا بھرپور جواب دیں گے. تو چلیے اس سیشن کو سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا, کچھ چیزیں تھیں ہم لوگ ابھی ڈسکس کر رہے تھے لاسٹ ٹائم غسل کا. غسل کی ہم لوگ اس کو بات کر رہے تھے. دیکھو غسل کے تو 3 فرائض ہیں. ٹھیک ہے, اگر وہ 3 فرائض پورے ہو جاتے ہیں تو آپ کا غسل ہو جاتا ہے. منہ بھر کے کلی کرنا, ناک میں پانی یہاں تک اوپر تک نہ, مطلب جہاں نکسی ہے نا وہاں تک پانی جائے. پورے جسم پہ پانی ڈال, سر سے لے کے پیروں تک جسم کو پراپر دھونا. بس یہ 3 فرائض ہیں غسل کے. اگر تو آپ یہ غسل کے فرائض پورے کر لیتے ہو تو آپ کا غسل پورا ہو جاتا ہے. اچھا, اس میں 2-3 چیزیں آپ کو ریفرنس دیتا ہوں. بعض لوگوں نے بولا اس کے لیے پانی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے, مطلب آپ کو زیادہ پانی چاہیے. صحابہ کرام کے دور میں اس بارے میں بات ہوئی تو زیادہ پانی کے اوپر بھی ڈسکشن ہوئی کہ یار وہ تو ہمیں بھی نہیں ہو سکتا, زیادہ پانی سے غسل ہوتا ہے. تو اس میں ایک روایت یہ بھی ملتی ہے, حدیثوں میں بھی آتا ہے کہ حضرت عائشہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف تھی, ان سے روایت ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے آدھے بالٹی سے بھی غسل کر کے کنفرم کر کے بتایا کہ آدھی بالٹی پانی سے بھی غسل پراپر کیا جا سکتا ہے. جس میں انہوں نے ان سے آگے کچھ لوگوں نے سوال کرا تو آپ نے کہا کہ دیکھو گھر میں آدھا پانی بالٹی ہی ہے اور میں آپ کو اس سے غسل کر کے پراپر کنفرم کر کے دکھاتی ہوں کہ مطلب دکھاتی ہوں مراد ایسا نہیں ہے نعوذ باللہ استغفر اللہ کہ انہوں نے ان کے سامنے توبہ, اس طرح نہیں ہے, لیکن انہوں نے اس آدھا پانی بالٹی کو لے کے جا کے اس سے غسل کر کے آگے دکھایا کہ دیکھو میں پاک صاحب ہو کے غسل کر کے اتنے پانی میں غسل ہو سکتا ہے. تو اگر میرا غسل ہو سکتا ہے تو آپ کا بھی ہو سکتا ہے. 3 دفعہ جس طرح میں نے کہا منہ بھر کے کلی کر لیں, ناک میں پانی سر تک 3 دفعہ ڈال لیں اور سر سے لے کے پیر تک پراپر جسم کو 1 دفعہ بھگو لیں. غسل میں یہ حدیث بھی آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بھی ہے کہ اگر کسی کا غسل کے دوران ایک بال بھی خشک رہ جائے تو اس کا غسل نہیں ہوتا. جس کے اوپر حضرت علی نے اور بہت سے صحابوں نے اپنے بال جو سر کے بال تھے وہ پوری گنج کروا لی تھی, صرف اسی وجہ سے کہ کہیں ہمارا غسل کے دوران کوئی بال نہ ہو رہ جائے, تو وہ آپ کے غسل کی شرائط پوری ہو جاتی ہے. تو پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں, کچھ اپنے آپ کو کوئی آیت وغیرہ پڑھ لیں کہ کلمہ پڑھ لیں اس کے بعد؟ نہیں یار, اس طرح کا کوئی خاص, ویسے تو ہر چیز کی صورتیں دعائیں بتائی گئی ہیں, لیکن غسل کے فرائض میں نہیں ہے. وہ آپ نے ویسے پڑھنا ہے تو آپ پڑھ لیں. باتھ روم داخل ہونے کی بھی دعا ہے اس طرح, تو باتھ روم سے نکلنے کی بھی دعا ہے اس طریقے سے, تو وہ تو بے شک آپ پڑھ لیں, لیکن غسل کے فرائض میں نہیں ہے کہ آپ اگر وہ دعا نہیں پڑھتے ہیں تو آپ کا غسل نہیں ہوگا. ہاں وضو کے اندر ہے کہ اگر وضو شروع کرنے سے پہلے اللہ کا نام نہیں لیا جاتا, بسم اللہ پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں بعض لوگ, تو وضو سے پہلے اگر آپ وہ نہیں پڑھتے ہیں تو پھر وہ وضو آپ کا نہیں ہوگا. اور وضو کے اچھا ضروری نہیں ہے وضو کے سٹارٹ بھی پڑھتے ہیں, جو بیچ میں آدھا ہے پڑھ لو آپ, لیکن پڑھتے ہیں وہ ضروری ہے. اور اسی طرح وضو کے بعد جو آپ اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں لوگ, اچھا اس میں بھی یہ ضروری نہیں ہے, آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ہم لوگ بھی کرتے ہیں مسجد سے نکلتے ہوئے, آپ وضو کرتے نکلتے ہوئے ہم باہر نکل کے یوں انگلی اٹھا کے, ایسا ضروری نہیں ہے. آپ بس پڑھ لیں, آپ نے وہ شہادت کی تکبیر پڑھ لی, وہ آپ بس بے شک اس کو پڑھ لیں. اچھا, اس کے میں ایک اور اسی ریفرنس سے ایک اور بات کھل رہی ہے, غسل جنابت جسے ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے, جب آپ انٹرکورس کرتے ہوئے آپ اپنی میاں بیوی کے تعلق کے بعد جو غسل ہے, اس میں آپ لوگوں نے بچپن سے ہم نے بہت سی چیزیں سنی ہیں, پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں. پہلے کہا جاتا تھا کہ غسل کے بغیر نہیں سونا, اگر آپ غسل کے بغیر سو تو فرشتے آپ پہ لعنت بھیجتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایک صحابہ تھے, انہوں نے حضرت عائشہ سے آ کے پوچھا, دیکھو حضرت عائشہ ہیں, اماں عائشہ ہیں, ہمارے لیے وہ تمام ان کے لیے وہ ماں ہیں, کہ جو نبی کی بیویاں ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ تمام امت کے لیے مائیں ہیں. ٹھیک ہے, تو جو حضرت عائشہ سے لوگ آ کے بھی سوال کرتے تھے, حضرت عائشہ نے کتنے پوائنٹس کلیئر کرے ان لوگوں کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. تو ان سے ایک صحابہ نے پوچھا آ کے اسی طریقے سے کہ عائشہ کہ جو غسل جو جنابت ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت دھو لیتے تھے کہ صبح پہر دھوتے تھے, رات کے مطلب صبح کے پہر دھوتے تھے. تو اس پہ حضرت عائشہ نے کہا کہ وہ کبھی کبھار اسی وقت دھو لیتے تھے اور کبھی کبھار صبح پہر. صبح پہر سے مراد ہے نماز سے پہلے, کیونکہ دیکھو فجر کی نماز سے پہلے, کیونکہ نماز ادا کرنی ہوتی تھی. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ مطلب اس پہ انہوں نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہ بڑی آسانیاں ہیں ہمارے دین میں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی آسانیاں, اللہ تعالیٰ نے بہت آسانیاں دی ہیں دین کے اندر, تو آپ آرام سے غسل اس وقت کر سکتے ہیں. کیونکہ دیکھو یہ بات ہمیشہ یاد رکھو, بیوی کے ساتھ جب آپ انٹرکورس کر رہے ہو یا بیوی کے ساتھ تعلقات کے بعد آپ ناپاک نہیں ہو, آپ کی بیوی ہے, حق حلال ہے, آپ پاک ہو. ٹھیک ہے, لیکن ہاں نماز ادا کرنے کے لیے آپ کو پھر ایک غسل کرنا ہے, ورنہ اس میں اور کوئی ناپاکی کا کانسیپٹ نہیں ہے, کیونکہ پاک نماز ادا کرنے کے لیے پاک ہونا ہے نا, ورنہ تو آپ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ اس حالت میں مر بھی جاتے ہو تو آپ ناپاک کرو گے, ایسا کچھ نہیں ہے. ہاں نماز ادا کرنے کے لیے آپ کو وہ کرنا ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ سب سے پہلے جب غسل کرنے جاتے تھے تو آپ سب سے پہلے جب آپ غسل کرنے جاتے تھے تو آپ سب سے پہلے
حسن جنابت جو ہوتا تھا نا، جو لگا ہوتا تھا، مطلب آپ اس جگہ کو صاف کرتے تھے، پرائیویٹ پارٹ کو پراپر صاف کرتے تھے اور پھر غسل کے فرائض کو بھی کرتے تھے. میں نے یہ بھی سنا تھا کہ کہتے ہیں اگر غسل کرنا ہے تو پہلے 3 دفعہ اتنے گڑتی کر ہاتھ دھونے ہیں اور کرولیاں کرنی ہیں، اس کے بعد ناک میں پانی ڈالنا ہے، اس کے بعد 3 دفعہ دائیں طرف. ہاں ٹھیک ہے. وہ ڈیٹیل میں جو طریقہ بتایا گیا ہے نا غسل کرنے کا طریقہ. اچھا، غسل کرنے کا طریقہ اور غسل کرنے کا فرائض میں فرق ہے. میں آپ سے فرائض کی بات کر رہا ہوں. یہ جو تم بات کرو نا غسل کرنے کے طریقوں میں آتا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے 3 دفعہ کلی کرنی ہے، پھر 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالنا ہے، پھر اپنے بازو کو دھونا ہے، پھر 3 دفعہ دائیں ہاتھ، پھر 3 دفعہ بائیں ہاتھ، اور پھر 3 دفعہ پورے جسم کے. یہ ہو گیا طریقے میں آتا ہے، فرائض میں نہیں آتا. فرائض میں 3 چیزیں: ناک میں پانی ڈالنا ہے، کلی کرنی ہے، اور سر سے لے کے پیر تک دھونا ہے. طریقہ مانیں گے، فرائض کو مانیں گے. فرائض بیٹا وہ ہوتے ہیں جو فرض ہے، جو کرنا ضروری ہے. طریقہ تو آپ جو مرضی. آپ دیکھو میری بات سنو، آج کل شاور کا دور ہے تو طریقہ تو چینج ہو گیا ہے سارا. ہم تو شاور کھولتے ہیں، اس کے نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں. اب وہ رائٹ والا لیفٹ والا، وہ طریقہ اس دور کے لحاظ سے بتایا گیا تھا کہ طریقہ یہ ہے. تو آج کل تو ساری باتیں ٹیکنالوجیز آ چکی ہیں، بہت وہ آگے. پیشاب پہ بھی ہم لوگ پہلے بھی بات کر چکے ہیں. ایک دفعہ بات ہوئی تھی کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنا حرام ہے، ایسا کچھ ہے. حرام نہیں ہے کھڑے ہو کے پیشاب کرنا. چھینٹوں سے بچنا ہے. حدیثوں میں آپ کو ایک دفعہ ایسی حدیث بھی ملے گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھڑے ہو کے ایک دفعہ پیشاب کیا ہے. میں بھی پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا وہ حدیث کا ریفرنس وغیرہ اور وہ سب کچھ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا. ویڈیو کے کانٹینٹ میں ہم لوگ لکھ دیں گے، مینشن کر دیں گے کہ آپ نے ایک دفعہ کھڑے ہو کے کیا ہے. آپ مسجد سے نکلے، اللہ آپ کمی معاف کرے کہ آپ پیشاب کرنے کے لیے گئے تو وہاں کوڑا بہت پڑا ہوتا ہے تو آپ بیٹھ نہیں سکتے تھے، تو آپ نے پھر کھڑے ہو کے وہ پیشاب کیا ہے. تو کھڑے ہو کے پیشاب کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. مین بات یہ ہے کہ پیشاب کی چھینٹوں سے بچنا ہے. اور سیدھی سی بات ہے، اس بات کو اس بات کو جھٹلاتے ہوئے بھی شاور سے نہاتے ہوئے کتنی دفعہ پیشاب نکلتا ہے نا. میرا تو نکلتا ہے اور بہت سے لوگوں کا نکلتا ہے. تو کیا آرام کر دیا ہم نے اس وقت. ٹھنڈے پانی میں ایک دم سے آپ شاور کے نیچے کھڑے ہو نا تو فوراً سے تھوڑا سا پیشاب آپ کا نکلتا ہے. لیکن بس اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ کے اوپر پیشاب کی چھینٹیں نہ پڑے. اور اس پہ بہت سخت ہے، جس میں آپ کو ایک اور حدیث سناتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ کہیں سفر کر رہے تھے تو 2 قبریں آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہوئے اور اس قبر سے بہت زیادہ آوازیں آ رہی تھیں چیخنے کی. صحابہ کو نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. اگر دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاورز میں سے ایک پاور تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیزیں غیب کی سن سکتے تھے اور سمجھ سکتے تھے جو عام بندہ نہیں کر سکتا تھا. بے شک وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی فوقیت تھی نا، آپ ہی کوئی اہمیت حاصل تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پاس ایک درخت سے وہ ڈالی توڑ کے نا، ایک ڈالی ایک قبر پہ لگا دی، ایک ڈالی دوسری قبر پہ لگا دی، اور آپ نے دعا کری، مغفرت کی دعا کری ان کے لیے. اور آپ نے پھر صحابہ کو بتایا، کیونکہ بتانا بھی ضروری تھا. تو آپ نے صحابہ نے پوچھا تو آپ نے صحابہ کو بتایا کہ ایک کے اوپر ایک قبر پہ عذاب اس لیے نازل ہو رہا ہے کہ وہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. تو پیشاب کی چھینٹوں سے بچنا ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے. پیشاب کی چھینٹوں سے بچنا ہے ہم نے. اور دوسرے قبر پہ عذاب اس لیے ہو رہا تھا کہ وہ چغلی کرتا تھا، چغلی کھاتا تھا. اب دیکھیں یہ بھی ہم لوگ عام دور کے اندر ایک بیچ میں سے اٹھ کے جاتا ہے، سارے اس کی چغلی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے پیٹ پیچھے اس کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو چغلی کا بھی عذاب ہے بھائی. مطلب آپ یہاں سے اندازہ لگاؤ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے گزرتے ہوئے قبر میں سے چیخوں کی عذاب آوازیں آئی ہیں، ان پہ عذاب نازل ہو رہا تھا. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے ہم سب کو بچائے. تو یہ بڑی عام باتیں نہیں ہے، یہ بڑے مین پوائنٹس ہیں اسلام کے اندر اور کافی ڈیٹیلنگ میں سب بتایا گیا. اندر ایک دم ہی کپڑوں کے اندر گر جاتا تو وہ پھر آپ چینج کریں، پھر تو آپ ناپاک ہو گئے. کپڑوں کے اندر اگر پیشاب نکل گیا آپ ناپاک ہو گئے. آپ اس کے لیے غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پیشاب پہ غسل کی ضرورت نہیں ہے. آپ وہ حصہ دھو لیں اور کپڑا چینج کریں. قطرے آنا کیا دیکھو اگر تو یہ بیماری کی اس میں ہے نا تو نہیں، بیماری والا نہیں، ایک تو ہوتا ہے نا منی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مزید ٹھیک ہے، مزی کے قطرے آتے ہیں، اس کا بتاؤ. جس کہتے ہیں شہوت کے وقت آتے ہیں کہ لڑکا یا لڑکی کو دیکھتے منی پراپر نکلنے کے اوپر غسل ہے، مزی پہ غسل نہیں ہے. صرف نہیں اختلام نہیں، اختلام پہ تو غسل ہے. غسل اس وقت جس طرح ہم نے پہلے بھی چیز کو کرا تھا کہ غسل کب وہ ہو جاتا ہے. تو غسل آپ کے اوپر واجب ہو جائے گا اگر آپ کی گئی ہے تو غسل واجب ہو جائے گا. تو غسل پھر وہ کرنا پڑ جائے گا. لیکن جو مزی ہے نا پانی نکلتا ہے، جو پانی ویسے نکلتا رہتا ہے تو وہ ویسے اکثر شہوت کی حالت میں بھی ہوتا ہے. جس طرح یار وہ آپ کے ہارمونز کے اندر ہے، اگر آپ ذرا تھوڑا ایکٹیو ہوتے ہیں، فزیکلی فٹ بھی ہیں اور تھوڑا سا ایکٹیو بھی ہیں، ہارمونز بھی آپ کے بہت زیادہ ایکٹیو ہیں تو وہ ہوتا ہے. ایک تو بیماری کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے نا، اللہ نہ کرے. اس کے علاوہ بھی ہوتا ہے، جس طرح آپ بات کر رہے ہیں یا کچھ ایسی چیز آپ کی نظروں کے سامنے سے گزر جاتی ہے تو اس سے تھوڑی شہوت آ جاتی ہے. اب کافی لوگ ہیں ہم میں سے ایسے. تو بات صحیح ہے، پوائنٹ صحیح ہے، یہ پوائنٹ بھی ضروری ہے، ڈسکس کرنا چاہیے، نالج ہونی چاہیے. جس طرح بات میں نے لاسٹ ویڈیو میں بھی کی تھی کہ اصل میں باپ کو اپنے بچوں سے باتیں ڈسکس کرنی چاہیے، ماں کو اپنی بیٹیوں سے ڈسکس کرنا چاہیے تاکہ بچے اس چیز کی نالج لیں. اور ہم سب کو اتنی نالج ہونی چاہیے. نکاح دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں، نکاح ٹوٹنا یا عورت کا مرد پہ حرام ہونا یا مرد کا عورت پہ حرام ہونا یہ اتنی کوئی عام بات نہیں ہے کہ چھوٹی سی بات سے جی آپ حرام ہو جائیں گے. مطلب چھوٹی سی بات نہیں، گناہ کا کام ہے.
قرآن کے اندر اتنا کہا گیا ہے کہ تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم اپنی بیویوں کا لباس ہو. مطلب ہمارے اندر آپ کے لباس یہ دیکھیں میرا کپڑا ہے میرے جسم میں اور اس میں کوئی پردہ ہے تو آپ کو اور آپ کی بیوی کا بھی کوئی پردہ نہیں. ہاں یہ ضرور کہا گیا ہے کہ قوم لوط والا عمل نہ کرو, وہی جو آپ تم بات کر رہے ہو قوم لوط والا عمل, اس سے سختی سے منع کیا گیا ہے, اس کا گناہ ہے. لیکن اس سے آپ کی بیوی آپ پہ حرام نہیں ہوتی, یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں. لیکن قوم لوط والا عمل منع ہے, قاعدہ سے اس کا قرآن میں ذکر آیا ہوا ہے کہ وہ عمل نہیں کرنا, تو اس کا سخت عذاب ہے, گناہ ہے. اچھا میں اس چیز کو تھوڑا سا ڈکلیئر کر دوں, مرد عورت پہ اور عورت مرد پہ کبھی بھی حرام نہیں ہوتا سوائے 3 سے 4 شرطیں. سب سے پہلی شرط طلاق, دوسری شرط خلا, تو عورت منہ سے کھلا لیتی ہے. تیسرا ایک ہے کہ اچھا یہ نا اس میں کچھ جگہوں پہ ذکر آیا ہوا ہے, ایک اور چیز کہتے ہیں اسے کہتے ہیں ایام, ایام کے الیام کا کی ورڈ ہے, ایام یا الیام ایسے کر کے ورڈ ہے. اس کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ اس سے بھی میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جاتے ہیں, بیوی اپنے شوہر کے لیے حرام ہو جاتی ہے اگر مرد اپنی بیوی پہ بدکاری کا وہ اٹھائے, تہمت لگائے یا اس کے اوپر اوبلیگیشنز اٹھائے بدکاری کی. اور عورت 4 دفعہ 5 دفعہ گواہی دے دے, مطلب 5 دفعہ قسم اٹھا لے کہ میں نے, 4 دفعہ قسم اٹھا لے کہ میں نے یہ کام نہیں کرا, یہ جھوٹ بول رہا ہے, کریکٹر اسیسینیشن کہہ لیں آپ, کریکٹر ہٹ کہہ لیں. تو عورت 4 دفعہ گواہی دے دے کہ میں نے ایسا نہیں کرا, جھوٹ بول رہا ہے, اور مرد 4 دفعہ گواہی دے دے کہ نہیں اس نے ایسا کرا, یہ جھوٹ بول رہی ہے. اور 5ویں گواہی دونوں یہ دے دیں گے کہ اگر میں جھوٹ بولوں تو مجھ پہ خدا کی لعنت ہو, اور آدمی بھی کہتے ہیں 5ویں گواہی میں, مطلب دونوں 5 قسمیں اٹھائیں گے. 4 قسمیں اس طرح اٹھائیں گے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں, میں جھوٹ نہیں کہہ رہا, اور 5ویں قسم اٹھائیں گے کہ اگر میں نے جھوٹ بولا تو مجھ پہ خدا کا لعنت ہو یا عذاب. اسی طرح شوہر بھی ڈالے کہ نہیں میں سچ کہہ رہا ہوں, یہ بدکار ہے یا جس طریقے سے. تو اس کے اوپر پھر کہا جاتا ہے کہ اس پہ بھی مرد عورت پھر وہ اگر یہ شرطیں پوری ہو جائیں نا گواہوں کی اس کے اندر کہ وہ 5 دفعہ قسمیں بھی ڈالی ہیں اور رجوع ختم کر دیا, تو اس کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ مرد عورت کے اوپر حرام ہو جاتی ہے. لیکن یہ کہیں اتنا اوتھینٹک اس میں نہیں ملا ہے. اوتھینٹک 3 چیزیں زیادہ تر جو ملائی جاتی ہیں, طلاق, خلا, اور تیسرا اگر دونوں میں سے کوئی ایک مر جائے. اگر بیوی مر جائے نا تو پھر وہ جس طرح ہم لوگوں کے کانسیپٹ ہے کہ واقعی یہ بات سچی ہے کہ اگر بیوی مر جائے تو پھر وہ اپنے مرد پہ حرام ہوگی, اگر مرد مر گیا تو پھر وہ اپنی بیوی کے اوپر حرام ہوگی. کہ 3 چیزیں ہیں جو قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائی جاتی ہیں. قیام کا جو میں آپ کو کانسیپٹ بتا رہا ہوں اس کے اوپر ہم ڈیٹیل ایک چھوٹا سا کلپ ایک شارٹ شوٹس کا بنا دیں گے. یہ مین کے اب 2 سال ہوئے ہیں کب ایک بندے کی شادی کو, اس کے 2 چھوٹے بچے ہیں, بیوی جوانی میں فوت ہو گئی ہے, جلدی فوت ہو گئی ہے, جلدی فوت, چھوٹے بچے ہیں. کیا میاں کو جائز ہے کہ دوسری شادی کر سکتا ہے؟ ضرور کر سکتا ہے, وہ بیوی کے ہوتے ہوئے بھی کر سکتا ہے. نہیں مرد کے اوپر ایک وقت مرنے کے بعد بیوی کے, ہاں کر سکتا ہے, اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے, زندہ ہوتے ہوئے بھی کر سکتا, ہوتے ہوئے بھی کر سکتا ہو. دیکھو اچھا مرد کو ایک وقت میں 4 شادیوں کی اجازت ہے, ایک وقت میں 4, ٹوٹل 4 شادیوں کی اجازت نہیں ہے, ایک وقت میں 4 شادیوں کی اجازت ہے. مطلب ایک وقت میں آپ 4 بیویاں رکھ سکتے ہو. اگر آپ کی 4تھی بیوی لیٹ سپوز مر گئی تو آپ پھر 4تھی کر سکتے ہو. سال کے وقفے سے ہو گئی شادیاں, یا 6 مہینے کے وقفے سے 5ویں شادی نہیں کر سکتے. لیکن اگر 4تھی بیوی مر گئی تو پھر آپ کی کتنی بیویاں رہ گئی, پھر 4تھی کی سپیس خالی ہو گئی ہے اور اب آپ 4تھی شادی دوبارہ کر سکتے ہیں. لیکن میں اس 4 شادیوں کے ٹاپک کے تھوڑا سا خلاف نہیں کہوں گا, میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے, میری کوئی اوقات نہیں ہے, ہم میں سے کسی کی بھی کوئی اوقات نہیں ہے. لیکن یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر تم ان میں انصاف کر سکتے ہو تو کرنا, ورنہ شادیاں 4 نہیں کرنا. اور ہاں اگر 4 کو بالکل برابر کے حقوق دے سکتے ہو. اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ مشکل ہے کہ تم سے نہیں ہو سکے گا, لیکن بعض لوگ رکھتے بھی ہیں, اچھی بات ہے, اللہ تعالیٰ نے انہیں سعادت دی بھی کہ وہ رکھ لیتے ہیں. لیکن میرا ماننا تو یہ ہے بھائی آج کل کا جیسا دور ہے وہ جا رہا ہے, ایک ہی بیوی رکھو, اسی سے شادی کرو, اسی سے محبت کرو, اسی کے ساتھ زندگی گزارو, بچے جتنے بھی ہیں. اچھا بچوں کے پوائنٹ آف ویو بھی آتا ہے. خیر میں ذرا بیوی والے پوائنٹ کو وہ کر دوں. ہم لوگ دیکھیں بعض لوگ کہتے ہیں, ہمیں بعض لوگ اس چیز کے اوپر ہم سے ڈسکس کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر 11 بیویاں کیوں تھیں. آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں. اچھا یہ جو 4 شادیوں والا وہ آیا ہے نا, آیت جو اتری ہے, جو آیت آئی ہے نا جو 4 شادیوں والی ہے, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویوں کے بعد آئی ہے. مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے تھے شادیاں نا, تب آئی تھی 11 شادیاں کر چکے تھے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں وہ تو بیسٹ آف دا ہیومنس تھے نا, مطلب وہ تو عظیم تھے, تو ان کے لیے تو چیزیں الگ پروٹوکالز میں تھی نا. جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پروٹوکال میں ایسی بہت سی چیزیں تھیں جو ہم نے عام آدمی نہیں کر سکتا, صحابہ بھی نہیں کر سکتے تھے, خلفۂ راشدین نے بھی نہیں کری ہیں, وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پروٹوکال میں تھی. جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک کے ساتھ ایک روزہ رکھتے تھے, 3 دن روزہ رکھتے تھے بغیر سحر و افطار کرے. صحابہ نے رکھنے کی کوشش کری, صحابہ بے ہوش ہو گئے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ڈانٹا, انہوں نے کہا کہ میں جب روزے کے ساتھ روزہ رکھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے سحری بھی کراتے ہیں, افطاری بھی کراتے ہیں, اور یہ پروٹوکال میرے لیے ہے, تمہارے لیے نہیں ہے. تو یہ کچھ پروٹوکال ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایکسٹرا پروٹوکالز میں. سیم اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 360 اینگل میں دیکھ سکتے تھے, پتہ ہے, مطلب جس طرح آگے دیکھ سکتے ہیں نا آپ, اسی طرح پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے.
360 एंगल में दिखता था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। यहाँ पढ़े आपको मिलेगा रेफरेंस। उसके अलावा और बहुत सी वो है जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से खुशबू आती थी, उनके पसीने से खुशबू आती थी, अच्छा। उनका साया कभी नहीं, अच्छा साया तो किसी भी नबी का नहीं था। बैठ के नमाज पढ़ो तो थोड़ा कम सवाब मिलता है, इसकी एग्जांपल दी गई है, पता नहीं ऊंट के गोश्त के बराबर, फिर बैठ के पढ़ो तो गाय के गोश्त के बराबर, नीचे बैठ के पढ़ो तो इस तरह करके कुछ वो बताई गई है। तो इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना बैठ के नमाज पढ़ते थे नीचे, मतलब कुर्सी पे नहीं। नफल आखिरी ईशा के नफल बैठ के पढ़ते थे और सहाबा पढ़ने लगे। नहीं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहे थे, नमाज अदा कर रहे थे, तो उस पे नफिल जिस तरह तुम कह रहे हो, अगर नफिल थे तो उस पे सहाबा ने आके पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने तो कहा था कि खड़े होके पढ़ो तो इस तरह सवाब मिलता है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें कहा था कि मेरे लिए अल्लाह ताला मुझे हर उसमें एक ही जैसा सवाब दे रहे हैं। तो ये प्रोटोकॉल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे, ये आम लोगों के प्रोटोकॉल नहीं है। तो उन्होंने उनकी 11 शादियां वो उनके प्रोटोकॉल में थी। तो भाई इसी तरह हमारी वीडियो का इख्तिताम पसीर होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना और मस्त सब्सक्राइब लाजमी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।